دعوت خطاب دے رہا ہوں مولانا قبلہ سید احمد سنجادی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ شبیہ تابوت سید سجاد علیہ السلام پر آمد کروائیں گے. بر محمد و آل محمد صلوات. والصلاة والسلام على الأول العدد والزائم اللبد أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر وشجرته خير الشجر نبتت في هرم بثقت في كرم سيدنا ومولانا بالقاسم المحمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات. دعا گو پروردگار عالم بانیان کا انتظام و انصرام بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے. آپ تمام احباب کا اس فرش عذاب میں تشریف لانا مولا سجاد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس انجمن کے جتنے رفقا اور جتنے معاونین ہیں پروردگار عالم تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو مومن دل میں حاجات رکھ کے بیٹھا ہے ایسی تو صلوات پڑھیں گے سب کی دعائیں قبول ہو جائیں. اجازت ہے کچھ دیر دوستوں کو کی جائے. اللہ تذکرہ ہے اس کا جو عبادت گزاروں کی زینت ہے. تذکرہ ہے اس کا جو سجدہ گزاروں کا سید ہے. سید الساجدین زید العابدین. عبادتیں تو سب نے کی
امامت میں تین چیزیں ایک جیسی ہوتی، یکساں ہوتی: علم، شجاعت، سخاوت۔ یہ تینوں چیزیں ہر امام میں یکساں ہیں۔ جب یہ اسٹیٹس یکساں ہے تو پھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ عبادت گزار تو سارے ہیں، لیکن امام زین العابدین میرے مولا سجاد کا نام علی ہے، یاد رکھیے گا، نام علی ہے، لقب سید سجاد ہے، لقب زین العابدین ہے، یعنی عبادت گزاروں کی زینت۔ اگر آپ اس بات پہ غور کریں، ویسے تو سارے سچے ہیں لیکن صادق آل محمد ایک ہے۔ ویسے تو سارے سچے ہیں لیکن صادق آل محمد ایک ہے۔ ویسے تو سارے سخی ہیں لیکن جواد الائمہ ایک ہے۔ ویسے تو سارے باب الحوائج ہیں لیکن امام موسی کاظم کے ساتھ لقب لگتا ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو ایک ایک تمغہ عطا کیا ہے۔ اگر بات آسان ہو جائے، ایک ایک تمغہ عطا کیا۔ وہی مولا سجاد، کسی نے آگے کہا آپ سے زیادہ تو کوئی عبادت گزار ہی نہیں دیکھا، تو میرے مولا سجاد نے کہا اپنے بیٹے امام محمد باقر سے ذرا وہ دفتر تو لے کے آؤ، وہ رجسٹر جس میں میرے دادا علی کی عبادتیں لکھی ہوئی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، تھوڑا تھوڑا سا بولتے آئیں گے تو احساس ہوگا کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ وہ ذرا رجسٹر لے آؤ جس میں میرے دادا علی کی عبادتیں لکھی ہوئی ہے۔ جب لایا گیا وہ دفتر اور وہ رجسٹر تو دیکھا گیا تو امام سجاد کانپنے لگے عبادت علی دیکھ کر۔ جس کی عبادتیں ایسی ہوتی ہیں اسی کو زیب دیتا ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو۔ کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے وہ خود کیسا عبادت گزار ہے، جس کا ذکر عبادت ہے وہ خود کیسا عبادت گزار ہے۔ خدا کی قسم جملہ آپ کے لیے ہے، اسی لیے تو رسول اللہ نے کہا تھا کیونکہ علی نے اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا ہے یا توحید کے لیے کیا ہے یا رسالت کے لیے کیا ہے، تبھی تو رسول نے کہا تھا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، جس کے ہاتھ کی جنبش ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے، اللہ جانے اس کے سجدے کی کیا اہمیت ہوگی۔ اس کے سجدے کی کیا اہمیت، جس کے ہاتھ کی جنبش، ایک جنبش ہی تو ہوتی ہے، تلوار کا ایک وار ہی تو تھا، جو ثقلین کی عبادت سے افضل ہو گیا، ثقلین کی عبادت سے افضل۔ یہ دو ثقل ہے، زمین و آسمان، ان میں جو کچھ ہے اللہ نے کہا میں نے خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ ڈاکٹر صاحب جو کچھ خلق ہوا ہے میں اور آپ مل کے گن نہیں سکتے، 18,000 عالمیان ہیں، ہر عالم میں مخلوق ہے اور ہر ایک اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ اور آسان کرو، آدم بھی ہے، نوح بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، کل کائنات جتنی عبادت کر رہی ہے اسے ایک پلڑے میں مصطفیٰ نے رکھا، ترازو کے دوسرے پلڑے میں علی کی ضربت کو رکھ کے دنیا کو بتایا اسے آپ نہ سمجھنا، یہ علی کے ہاتھ کا اشارہ ہے، جب ہو جائے تو ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جاتا ہے یا کبھی طرح خیبر اخار لیتا ہے۔ میرا اس وقت موضوع ممدوح مولا سجاد کی ذات، یہ تو میں نے
نے ذکر اس لیے کیا تھا کہ آپ کو بتا سکوں کہ مولا سجاد کہہ رہے ہیں کہ میرے دادا کی عبادت کیا ہے، جو خود سید الساجدین ہے، جو خود زین العابدین ہے، وہ بتا رہا ہے کہ دادا علی کی عبادت کیا ہے۔ ایک بصیرت امام حسین کو کوئی سوچ نہیں سکتا کہ امام حسین علیہ السلام کی بصیرت کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے جب امیر المومنین علیہ السلام کے سر پہ ضرب لگی 19 رمضان کو، تو شام میں ایک بات مشہور ہوئی، اچھا علی بھی مسجد جاتے تھے۔ اور کیا آپ نے تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے، اچھا علی بھی مسجد جاتے تھے۔ کاش یہ منزل آپ تک پہنچ جائے، یعنی وہاں کردار علی کچھ اور تھا جو دماغ میں بٹھایا گیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ امیر المومنین شاید معاذ اللہ نمازیوں کے خلاف ہے۔ جب خود نماز ہو، یہ ہر بندے کے لیے ہر بات نہیں ہوتی۔ علی باطن نماز ہے، رسول اکرم کی حدیث ہے، یا علی آپ مومن کی صلاۃ ہو، آپ مومن کا روزہ ہو۔ باطن علی کا، علی کے باطن کو اس شام میں امام نے انتخاب کس کا کیا؟ یہ امام حسین کی بصیرت ہے نا کہ امام حسین نے اس بیٹے کا انتخاب کیا ہے جو سید الساجدین ہے، کہ اسے شام جانا ہے تاکہ دنیا سمجھے کہ پوتا ایسا عبادت گزار ہے تو دادا کیسا عبادت گزار ہوگا۔ خدا کی قسم اس منزل کو سمجھیے، تھیسس ہے جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، محنت ہے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اسی لیے امام حسین نے سید سجاد کا انتخاب کیا تاکہ دنیا جا کے دیکھے کہ جب پوتے کی عبادت ایسی ہے تو دادا کیسا عبادت گزار ہوگا۔ دو ہی تو مانے تھے، دو ہی تو انتخاب ہے، دو ہی تو انتخاب ہے، زینب کبریٰ، سید سجاد، جنہوں نے شام فتح کر دیا۔ ایک کے خطبوں نے، ایک کی عبادت نے، ایک کے خطبوں نے، ایک کے سجدوں نے انتہا کر دی۔ نام علی ہے، لقب سید سجاد ہے۔ امام جب دربار دمشق میں، توجہ کیجیے گا، دربار دمشق میں جب قافلہ پہنچا، مصائبوں میں آپ سنتے ہیں فضیلتیں چھپی ہوئی ہیں۔ دربار دمشق میں جب قافلہ پہنچا تو اس وقت شمرلعین سے یزید نے پوچھا کہ قیدیوں کا تعارف کروائے، تو اس نے تعارف کرواتے ہوئے کہا یہ علی ابن الحسین ہے۔ اس نے کہا کہ نام علی سے محبت دیکھیے، خدا کی قسم۔ کہنے لگے کہ میں نے تو سنا ہے کہ تو نے علی ابن الحسین کو کربلا میں قتل کر دیا، تو اب میرے مولا سجاد بولے۔ میرے مولا سجاد نے کہا میرے بابا نے منت مانی تھی، اللہ جتنے پسر عطا کرے گا سب کا نام علی رکھوں گا۔ کیا امام حسین علیہ السلام کے پاس ناموں کی کمی ہے؟ نہیں، دنیا کو نام علی کی اہمیت بتانا ہے تاکہ پتا چل سکے دنیا کو۔ امام حسین نے کہا جتنے بیٹے ہوں گے سب کا نام علی رکھوں گا۔ تمہیں نام علی سے چڑ ہے، اسی کو شام میں بھیج کے بتاؤں گا کہ علی دکھتا کیسا تھا۔ سیرت سید سجاد ہو بہو سیرت علی تھی۔ دیکھا جس نے دیکھا وہ سمجھ گیا کہ یہ علی کا پوتا، جس نے دیکھا وہ سمجھ گیا کہ یہ علی کا پوتا۔ عبد الملک کا دور ہے اور وہ چاہتا ہے حاکم مدینہ مکے میں ہے اور حاکم ہے وہ سلطنت اسلامی کا، حرم میں پہنچا مکے میں۔ میرے مولا سجاد اس وقت حرم میں نہیں تھے، دنیا طواف کر رہی ہے، اللہ کا گھر ہے۔ حاکم نے چاہا کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دے،
حاکم نے چاہا کہ وہ حجر اسود کو بوسا دے. جب آگے بڑھا اللہ کے گھر میں کون حاکم؟ اللہ کے گھر میں کون بادشاہ؟ دھکا لگتا دور جاتا, پھر آگے بڑھتا, دھکا لگتا, پھر پیچھے ہٹتا. اتنا رش تھا, تھک ہار کے ایک کونے میں کھڑا ہو گیا. بادشاہ وقت ہے, تھک کے ایک کونے پہ کھڑا ہو گیا. اچانک دیکھا حرم میں ایک جوان رانا داخل ہوا, دوش پہ زلفیں لہرا رہی ہے. اچانک مجمع کائی کی طرح پھٹنا شروع ہو گیا. رستہ خود بخود بڑھتا ہوا جا رہا تھا. ایسا لگتا تھا یہ حجر اسود کی طرف نہیں بلکہ حجر اسود اس کی طرف بڑھ رہا ہے. حجر اسود اس کی طرف بڑھ رہا ہے. ساتھ درباری شاعر کھڑا تھا فرشتہ. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں بادشاہ ہوں اور مجھے رستہ نہیں مل رہا. یہ کون آیا جس کے لیے رستہ بننا شروع ہو گیا؟ کھڑے کھڑے فرشتہ نے 65 اشعار کا قصیدہ امام سجاد کی شان میں کہا. ایک دو شعر سن لو آج کی منزل تک. پہلا شعر اس نے یہ کہا, یہ وہ ہے جس کے قدموں کی چاپ کو کعبہ جانتا ہے. پہچانتا ہے. ہلو حرم کے ہر ذرہ, ہلو حرم کا. وہ ہل جو ہوتا ہے وہ حرم سے باہر کی حدود ہوتی ہے, جنہوں نے حج کیا انہیں پتا ہوگا. تو لیکن وہ بھی قابل عزت جگہ, صحیح ہے. ہلو حرم کا ذرہ ذرہ اس کے قدموں کی آہٹ کو جانتا ہے. میں بات آسان کر دوں آپ کے لیے, قدموں کی آہٹ کو پہچان, یعنی آپ کو پتا چلا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ زمین اس کے قدموں کی چاپ کو سنتی ہے, کعبہ قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے, دیواریں بھی قدموں کی آہٹ سنتی ہیں. نہیں آپ پہنچے ہی نہیں, میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں. بسر کہ محمد اہل بیت محمد, دیواریں بھی قدموں. اچھا یہ بات نا میری مائیں بہنیں زیادہ بہتر جانتی ہیں. اگر میری آواز ان تک جا رہی ہوگی تو وہ ضرور اس بات کو سمجھیں گی کہ اگر وہ گھر کے کچن میں بھی ہو نا اور باہر دروازے پہ دستک ہو تو وہ پہچان جائیں گی کہ کون ہے دروازے پر. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ تو مشاہدے کی بات ہے, گھر کی بات ہے, ہر گھر میں بات ہے. ماں ہو, بہن ہو, بیٹی ہو, وہ پہچان جاتی ہے. کیوں پہچان جاتی ہے؟ کیونکہ وہ دستک کی آہٹ کو پہچانتی ہے کہ دروازے پہ کون آیا ہو, دروازے پہ کون آ سکتا ہے. اب اس بات سے تو واضح ہو گئے نا کہ دیوار اور دروازے کی آہٹ سے پہچانا جا سکتا ہے, قدموں کی آہٹ سے پتا چل جاتا ہے کہ اگر قدموں کی آہٹ سے پتا چلتا نہ ہوتا تو 13 رجب کو کعبے میں درار نہ بنتی. انبار ہیں کتابوں کے, جائیے ہمارے علماء نے لکھا ہے, شیخ صدوق علیہ رحمہ نے بھی لکھا, آیت اللہ علی کلکرنی نے شرح علیہ یاسین نے بھی لکھا. یہ جو حجر اسود ہے, یہ حجر اسود پتھر نہیں ہے, یہ ایک ملک ہے, یہ ایک ملک ہے, اور یہ ملک مجسم ہے. توجہ کیجیے گا, اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے, یہ صلاحیت دی ہے کہ جب آپ اس کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں نا, گواہ رہنا ہم نے اللہ کا گھر دیکھا ہے اور حج کیا. پتھر کو گواہ بنا رہے ہو. اللہ نے کہا ہاں اسی کو گواہ بنانا ہے. اللہ تو بھی تو دیکھ رہا ہے, ہم تیرے گھر آئے ہیں. تھوڑا سا اگر آپ ساتھ دے دیں خدا کی قسم, تو بھی تو دیکھ رہا ہے کہ ہم تیرے گھر آئے ہیں, پھر بھی پتھر کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ نہیں, گواہ بنانا ضروری ہے.
علی کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں. جتنے ملک ہیں اللہ نے جتنے ملک خلق کیے یعنی جتنے ملائکہ ہیں وہ سب علی کی وجہ سے خلق کیے. تھوڑی حیرانی ہو جاتی ہے لوگوں کو. جائیے علامہ نجم الحسن کراچی صاحب کی میں تو سامنے کے حوالے اس لیے دیتا ہوں تاکہ دقت اور پریشانی نہ ہو. آسانی سے کتاب تاریخ اسلام جا کے پڑھ لیجیے. ادھر لکھا ہے کہ کیسے کائنات کو خلق کیا ہے اللہ نے. لوح اور کرسی کو کس کے نور سے بنایا, ملائکہ کو کس کے نور سے بنایا, سورج چاند ستاروں کو کس کے نور سے بنایا, جنت اور حوروں کو کس کے نور سے بنایا. رسول اللہ کی پیشانی سے جو قطرے گرے تھے 1.25 لاکھ انبیاء خلق ہوئے. اسی طرح علی کی جو پیشانی ادھر سے جو قطرے گرے تھے ان سے ملائکہ خلق ہوئے. جتنے ملائکہ خلق ہوئے وہ سب علی کے صدقے میں ہوئے ہیں. بات طے ہو گئی نا. وہ ملک ہے, اس کا کام یہ ہے کہ جب آپ اس کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہو تو وہ آپ کے ہاتھوں سے آپ کے جتنے گناہ کیے ہوئے ہیں ساری زندگی کے جتنے کر کے گئے ہو وہ سارے کھینچ لیتا ہے. لکھا ہے علماء نے کہ جب آیا تھا تو بالکل سفید تھا, یہ گناہ چوس چوس کے کالا ہو گیا. اسود کہتے ہی کالے کو ہے. حجر اسود توجہ کرنی ہے آپ نے. میں ایک منزل کی طرف آپ کو بڑھا کے لے جا رہا ہوں صدقہ محمد و اہل بیت محمد. تو کہ لگے جب ہاتھ بلند کریں تو اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ آپ کے گناہوں کو چوس لیتا ہے. اور جو حج کر کے واپس پلٹتا ہے تو گویا ایسے جیسے ابھی ابھی ماں کے شکم سے آیا ہو. ہے یا نہیں ہے؟ ابھی ابھی ماں کے شکم سے آیا ہو. جو تو صدقے میں بنا ہے اس کی تو اتنی طاقت ہے کہ وہ گناہوں کو ایسے کھینچ لیتا ہے جیسے ابھی ابھی ماں کے شکم سے آئے ہو. اور اگر میں یہ حدیث پڑھوں کہ رسول اللہ کہیں یا علی تیری محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو حجر اسود ٹک نہیں رہا تھا, مسمار کر دیا تھا کعبے کو, ٹک نہیں رہا تھا. تو وارث کعبہ کو بلایا گیا. ایک مارے سیاہ سانپ آ کے بیٹھ گئے. تو تاریخ نے لکھا ہے کہ جب کعبہ گرا اٹھایا گیا تو لوگوں نے کعبے کی کرچیاں پتھر جو ہاتھ میں آیا وہ لے کے اپنے گھروں میں چلے گئے. اب جب دوبارہ بنیاد اٹھانے لگے کعبے کی تو اب کعبہ, یہ تاریخ ہے مولا سجاد کی, آپ نے صرف مصیبت سنی ہے, یہ فضائل ہے. جب کعبہ بلند کرنے کے لیے آمادہ ہوئے, مہمان آگے بڑھے, مستری آگے بڑھے تو وہ سانپ نکل کے آ گیا. اب وہ کسی کو آگے ہی نہیں آنے دینا. اور بادشاہ نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے بھائی, کس کو بلایا؟ کہا بلاؤ جو وارث کعبہ ہے, بلاؤ جو وارث کعبہ ہے. مولا سجاد کو بلایا گیا. امام نے کہا جو کچھ بھی اپنے گھر کعبے کا لے کے گیا ہے وہ واپس لے کے آئے. یہ وارث کا اختیار ہوتا ہے. جس کا دادا کعبے میں آیا ہو اسی کو یہ اختیار حاصل ہے. ڈاکٹر صاحب سارا مجمع جو جس کے پاس تھا, آپ کو پتا ہے یہ جو چبوترا بنا ہوا ہے, ابھی آپ مولا آپ کو لے کے جائے حج پہ اور آپ کعبے کی زیارت کریں تو کعبے کے اوپر جانے کے لیے ایک تھڑا ہے, چبوترا ہے, اور اس پہ سیڑھیاں بنا کے دروازہ آتا ہے. پہلے ایسا نہیں تھا, پہلے زمین پہ دروازہ تھا. یہ اس دور میں یہ چبوترا بنایا گیا. جتنا میٹیریل منگوایا امام سجاد نے اس سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور اس کے بعد بنیاد اٹھائی. اس کے بعد بنیاد اٹھائی اور کعبہ اپنی جگہ پہ آیا. پھر حجر اسود کی باری آئی. کون حجر اسود ٹکا ہے؟ تو حجر اسود ٹکتا نہیں تھا اپنی جگہ پہ.
امام سجاد نے ہاتھ رکھا تو حجر کو قرار آ گیا. یہی تو فرزدق نے کہا تھا کہ ہل و حرم و دیوار کعبہ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے. دیوار کعبہ جانتے ہیں. اب میں نے جو اتنی تمہید کے بعد اب تھوڑا نقشہ آپ کے دماغوں میں مولا کی سیرت کا آ گیا. میں اب آپ کے سامنے اس آیت کی شرح کرنے لگا ہوں جو سرنامہ بیان میں پڑھی. کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہم نے ہر شے کا احاطہ امام مبین میں کر دیا. یعنی ہر چیز ہم نے امام مبین میں جمع کر دی. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو امام مبین میں نہ ہو. اب اس بات کو یاد رکھیے جب امام مبین میں ہر شے موجود ہے تو ہر چیز یہ امامت کلی ہے, جزئی نہیں ہے. اب آپ کہیں گے یہ جزئی اور کلی امامت کیا؟ جزئی امامت بھی اللہ نے قرآن میں رکھی ہے. آیت پڑھ دو آپ کے ساتھ. انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم ہم آپ کو انسانوں کا امام بنا رہے ہیں, جنوں کا نہیں. ہم آپ کو انسانوں کا امام بنا رہے ہیں, جنوں کا نہیں. ہم آپ کو انسانوں کا امام بنا رہے ہیں, پرندوں کا نہیں, ہوش طیور کا نہیں. یعنی اللہ نے آیت رکھ کے بتا دیا کہ ابراہیم کی جو امامت ہے وہ امامت, اس کا اسٹیٹس یہ ہے کہ وہ انسانوں تک محدود ہے. کلی امامت نہیں, توجہ کیجیے گا, کلی امامت نہیں ہے. اب جزوی اور کلی امامت میں یہی فرق ہے, توجہ کرنی ہے. جزوی اور کلی امامت میں یہی فرق ہے کہ کلی امامت یہ ہے کہ اس کے پرندے, توجہ, پرندے بھی اس کے تابع, پرندوں کی وہ بولی سمجھے, پرندوں کی وہ بات سمجھے. تاریخ نے لکھا میرے مولا سجاد کا ایک صحابی ہے جس کا نام ابو حمزہ سمالی ہے, چوتھے امام کے بڑے بزرگ صحابی ابو حمزہ سمالی. دروازے پہ دستک دی. میں دیکھتا ہوں کہ کس کے دل میں علی بستے ہیں, جملہ یاد رکھیے گا. دروازے پہ دستک ہوئی. اب جو دروازے پہ دستک ہوئی تو مسند پہ امام بیٹھے تھے. فجر سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا, دروازے پہ دستک کا ہونا تھا. علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں اس روایت کو نقل کیا. دروازے پہ دستک کا ہونا تھا کہ فوراً اندر سے آواز آئی, کوئی غلام نہیں گیا, دروازہ بند ہے. اندر سے آواز آئی, ابو حمزہ سمالی اندر آ جاؤ. نہیں, یہ بات تھی جس پہ آپ کو بولنا چاہیے تھا. ابو حمزہ سمالی اندر آ جاؤ, دروازہ بند ہے. دروازے کے اس طرف بھی ویسے ہی دیکھا جیسے سامنے دیکھا ہو. اسی کو امامت کہتے ہیں, اسی کو امامت کہتے ہیں. ابو حمزہ سمالی اندر آئے, دیکھا میرے مولا سجاد قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. میرے مولا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو تاریخ نے لکھا کہ ابو حمزہ سمالی نے میرے مولا سے سوال کیا, مولا میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. امام نے کہا پوچھو. کہنے لگے مولا آپ تو وارث قرآن ہیں. کہنے لگے ہاں ابو حمزہ سمالی کوئی شک ہے؟ کہا نہیں مولا شک نہیں ہے. کہا پھر؟ کہا مولا پھر بھی آپ قرآن دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. سوال بنا کہ سب ابو حمزہ سمالی کے پھر بھی آپ قرآن سے یہ بتاؤ کہ تم حافظ, مجھے نہیں پتا آپ اس جملے کو کیسے برداشت کریں گے. کہنے لگے بتاؤ تم حافظ قرآن کیسے بنے؟ کہنے لگے مولا میں بس آپ کے دروازے پہ چھو گیا, اس کا فیض تھا کہ میں حافظ قرآن ہو گیا. یہ فیض ہے. آپ کے دروازے پر چھونے کا فیض ہے کہ میں حافظ قرآن ہو گیا. کہنے لگا ابو حمزہ سمالی تم بھی قرآن دیکھ کے پڑھتے ہو جبکہ تم حافظ قرآن ہو. کہنے لگا ہاں فرزند رسول میں نے آپ کے نامہ سے سنا ہے کہ اگر کوئی حافظ قرآن بھی ہو اسے چاہیے کہ دیکھ کے قرآن پڑھے. اب پتہ نہیں آپ جملہ کیسے برداشت کریں گے. جملہ تو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, محنت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. صدقہ محمد اہل بیت محمد. ابو حمزہ سمالی سے کہنے لگے تم بھی تو پھر قرآن دیکھ کے پڑھتے ہو. کہنے لگے ہاں آپ کے نانا کی حدیث میرے ذہن میں ہے کہ اگر
سجاد نے اپنے گھر کے بام کی طرف دیکھا اور اس کے بعد کہنے لگے ابو حمزہ اسماعیلی، یہ جو چڑیاں میرے گھر کی چھت پہ بیٹھی ہوئی چہچہا رہی ہیں، پتہ ہے یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ پتہ ہے کیا کہہ رہی ہیں؟ کہنے لگا فرزند رسول میں نہیں جانتا، میں ان کی زبان نہیں سمجھتا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ امام نے کہا اب صاحبان ہمارے سب میرے سامنے بیٹھے ہیں، علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، رسول اللہ کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، جملہ یاد رکھیے گا، دلوں پہ نقش کیجیے، بچوں کو بتائیے، رزق کائنات میں اللہ کی وجہ سے ہے، وہی رازق ہے، لیکن اس نے اپنا ہاتھ کسی کو بنایا ہوا ہے، اس کو نہ بھولیے گا، کبھی یاد رکھیے گا۔ میں ابھی بات کو مثال دوں گا، مجھے پتہ لگ جاتا ہے پریشانی ہو جاتی چہروں پہ، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، مولا مشکل کشا کے صدقے میں ان چیزوں سے توحید کو خطرہ نہیں ہوتا، جس کے بچانے والے یہ 14 ہو۔ میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں، پوری کائنات مل کے اللہ کا انکار کرتے نا تو معاذ اللہ اللہ کی ربوبیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کی ربوبیت نہ گھٹے گی، پوری دنیا مان لے تو اللہ کی ربوبیت بڑھ نہیں سکتی، اللہ ہے، اس کی کبریائی اپنی جگہ ہے، اس بات کو دماغ میں رکھیے۔ میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، امام سجاد نے کہا یہ ہم سے، توجہ، یہ ہم سے اپنا رزق مانگنے کے لیے آتی ہیں، یہ ہم سے اپنا رزق مانگنے کے لیے آتی ہیں۔ میں پڑھوں نا، ابھی پڑھوں گا تو سب پہ ایک دم سے لوگوں کے چہرے حشاش بشاش ہو جائیں گے اور سارے ماننے کو تیار ہو جائیں گے۔ پورا عالم اسلام اس بات پہ متفق ہے کہ اللہ نے میکائیل کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ روٹی تقسیم کرتا ہے۔ مولوی صاحب میکائیل سے روٹی لینا منظور ہے، میکائیل کے مولا سے روٹی نہیں بچتی۔ غلام سے روٹی لے لو یا مولا سے روٹی لے لو، بات تو میں آگے کرنے جا رہا ہوں۔ بصدقہ محمد اہل بیت محمد، یہ سارا منظر میں نے آپ کے سامنے بالکل تقریر بندی سے قریب ہو رہی، بصدقہ محمد اہل بیت محمد، یاد رکھیے گا پورا منظر اس لیے آپ کے سامنے سیرت کا رکھا ہے تاکہ میرے بچے ہر پہلو میں سے کچھ سامنے بیان کر دیا۔ بزرگوں کو سب پتا ہے، ان کو تو سبق سنانا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اچھی بات آ جائے تو وہ بھی کام کی بات ہوتی ہے۔ میں تو دعا لینے کے لیے ہی ممبر پہ آتا ہوں آپ سب سے، محمد علی بھائی، یہ ایک جھلک ہے سیرت سید سجاد جو میں نے اس وقت آپ کے ساتھ بیان کیا۔ یاد رکھیے گا یزید یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے حسین کا کربلا میں سب کچھ لوٹ لیا، مسائل نہیں ہے، فضائل کی منزل ہے۔ یزید سوچ رہا تھا میں نے حسین کا سب کچھ لوٹ لیا۔ اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہوگا، مولا کی قسم جو میں اس وقت شان امام سجاد میں کہنا چاہتا ہوں۔ نظام کنیز و غلام سے چھٹکارا دلوانے والی شخصیت کا نام سجاد ہے۔ حرام نہیں ہے، ایسا طریقہ اختیار کیا مولا سجاد نے جسے دنیا پابند سلاسل سمجھ رہی تھی، اس نے ایسا طریقہ اپنایا کہ اس نظام کو ہی ختم کر دیا۔ پورے حقوق لکھے اللہ نے قرآن مجید میں غلام اور کنیزوں کے، ختم نہیں کیا تھا۔ سید سجاد نے وہ طریقہ اپنایا کہ اس کے بعد کوئی غلامی نہیں کر سکا۔ توجہ کیجئے گا، سب کو آزاد، اتنے غلام بعد کربلا آزاد کیے، کوئی بھی موقع آتا غلام آزاد کرتے، 100 غلام، 200 غلام، 500 غلام، 600 غلام، 700 غلام، ہزار غلام میرے مولا سجاد نے آزاد کیے۔ یعنی سید سجاد نے بتایا، توجہ، کائنات میں ایک ہی کی غلامی کر سکتے ہو، وہ ہے کائنات کا مالک، باقی ہر بندہ آزاد ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں، میرے مولا سجاد نے بتایا
मौला की कसम, इससे बड़ा जुमला मेरे पास नहीं है। मैं आहिस्ता से जुमला कहता हूं, जैसे चाहे समाज फरमाइएगा। मेरे मौला सज्जाद ने बताया, तवज्जो, जो हमें अपना मौला बना लेता है, नहीं, बात पहुंची नहीं। मेरे मौला सज्जाद ने गदीर खुम की तरफ इशारा करके कहा, रसूल ने कहा, मन कुंत मौला हो फहादा अली मौला, जो अली को मौला और औलाद अली को मौला बना लेता है, फिर वो किसी का गुलाम नहीं रहता। यजीद ये समझ रहा था बाद करबला के मैंने हुसैन के बेटे से सब कुछ लूट लिया, लेकिन तारीख गवाह है कि रातों को मसाइबों में आपने सुना होगा कि मेरे मौला की पुष्ट पे गड्ढे बन गए थे। क्यों? क्योंकि सारी रात इमाम सज्जाद गुरबा और मसाकीन के घरों में रोटी पहुंचाते थे, दरहम और दीनार पहुंचाते थे, जरूरियात जिंदगी पहुंचाते थे, जिसे समझ रहे थे कि सब कुछ लूट लिया है। उसने कायनात को पाला है। मदीने में कोई ऐसा यतीम, बेवा और फकीर नहीं था जिसका ख्याल सैयद सज्जाद न रखते हो। यही इमाम ने खुतबा दिया, याद रखना, इसे खुतबे तक आपको लेके आना था। हो गया मंदिर से करीब, भरे हुए दरबार में, तवज्जो, भरे हुए दरबार में, मिंबर पे खुतबा दे रहा दरबारी खतीब, और वो अली की शान में गुस्ताखी कर रहा है, और मेरे मौला सज्जाद पाबंद सलासिल सामने खड़े हैं। सफीर रोम उठा और उसने उठ के कहा, ये कैदी कौन है? उसने कहा, तुझे इस कैदी से क्या लेना? मसाइब नहीं है, फजीलत का एक जुमला, पूरी तकरीर भूल जाइएगा, ये जुमला ना भूलिएगा। बिल्कुल मंजिल से करीब हो गया। ये कैदी कौन है? जल्दी में मुझे इससे क्या काम, इसे भी अपनी सफाई में कुछ कहने दे, इसे भी। तो सब खुदा की कसम कयामत से कम जुमले नहीं है जो मैं इस वक्त आपको हदिया करने जा रहा हूं, आपके मजमे की नजर करने जा रहा हूं। तारीख की जुमला, इमाम की तरफ मुखातिब, उसने कहा, यजीद का ये जुमला तारीख में रिकॉर्ड है और तारीख ने इस जुमले को महफूज किया है। दरबार यजीद का, रियाया यजीद की, ताकत यजीद की, पैसा यजीद का, हुकूमत यजीद की। जुमला एक कहा, बर्बाद हो गया। कहने लगा कि अगर मैंने इसको बोलने दिया तो ये मुझे रुस्वा कर देगा। हाय 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 हाय, मेरे मौला सज्जाद के बारे में कहने लगा, अगर मैंने इसे बोलने दिया तो ये मुझे रुस्वा कर देगा। पाबंद सलासिल करने के बाद भी खौफ खा रहा है। इसी को तो अली कहते हैं। जरूर पढ़िए सारे रिपीट करता हूँ, वैसे शायद रिपीट करते हैं, मैं जुमला फिर भी आपकी मोहब्बत में रिपीट कर देता हूँ, लेकिन उसके लिए आप सारे मिलकर सलवात की तलावत फरमाए। भरे हुए जुमले, इससे मज़नी है आगे जो मैं आपकी शान अक़दस में बयान, मौला सज्जाद की शान अक़दस में बयान करने जा रहा हूँ, आप तमाम की नजर करने जा रहा हूँ। बसत के मोहम्मद वाले बैठे मोहम्मद इमाम की तरफ मुखातिब होके कहने लगा, अगर मैंने इसे बोलने दिया तो ये मुझे रुस्वा कर देगा। उसने कहा, हमें नहीं पता, हम भी तो देखेंगे कौन है, हमें भी तो पता चले इसका शजरा क्या है, इसका नसब क्या है। इमाम ने कहा, खुदा का शुक्र है कि जिसने हमें इब्राहिम की ज़ुर्रियत में करार दिया। खुदा का शुक्र है जिसने हमें इब्राहिम की ज़ुर्रियत में करार दिया। और उसके बाद कहने लगे, जो मुझे जानता है वो जान ले, जो नहीं जानता वो मैं काबे का बेटा हूँ।
कसम रुक जाऊं तो बहुत देर हो जाएगी। एक एक जुमले में इमाम ने कहा मैं काबे का बेटा हूं। तो आप क्या समझे ये इमाम की बलागत नहीं है, ये फसाहत नहीं है? आप क्या उस चार दीवारी वाले घर को सिर्फ काबा समझते हैं? जाओ अली के रोजे पे एक हदीस लिखी हुई है, या अली तेरी मिसाल मेरी उम्मत में काबे जैसी है। मैं काबे का बेटा हूँ, मैं ज़मज़म का बेटा हूँ, मैं सफा और मरवा का बेटा हूँ। इमाम बोल रहे हैं और उसके बाद अचानक से लहजा बदला और इमाम ने कहा अल्लाह ने 6 चीजों से हमें फजीलत दी, 6 चीजें हमें अता की। जो फजीलत बख्शी है वो आज की हद तक सुनो और मैं मंजिल से करीब हो जाओ। इमाम ने कहा सैयद, तवज्जो, इमाम ने कहा सैयदुल अंबिया, शाफ़े रोज़े जदा व रसूल हम में से है। इमाम बोल रहे हैं, अली बोल रहे हैं, नहजुल बलागा का वारिस बोल रहा है। उससे पहले मैं जुमला का आपको हदिया करना भूल गया। खुदा की कसम जुमला बड़ा कीमती था। भरे हुए दरबार में दरबारी खतीब अली की शान में गुस्ताखी कर रहा था। यजीद ने कहा, उतरा वो मिंबर से। इस खुतबे से पहले इमाम सज्जाद को मुखातिब करके यजीद ने कहा आइए मिंबर पे बैठिए। इमाम ने कहा मुझे इन लकड़ियों के ढेर की जरूरत नहीं है, लकड़ी के ढेर की। आपने सोचा कभी इमाम के जुमले में बलागत कितनी है? इमाम ने मिंबर को लकड़ी का ढेर क्यों कहा? इमाम ने बताया अभी कुछ देर पहले इस मिंबर से मेरे दादा के खिलाफ बकवास हो रही थी। जिस मिंबर से अली के खिलाफ बोला जाए वो मिंबर नहीं लकड़ी का ढेर होता है। जुमला सुन लो, जुमला मौलू से रब्त करने जा रहा हूं। नाना ने बताया सैयदों मजालिसों को ज़िक्र अली से बजा भी डाले। अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो ज़िक्र अली से। वो मजलिस मजलिस नहीं होती जिसमें ज़िक्र अली ना हो। वो मिंबर मिंबर नहीं होता जिसमें ज़िक्र अली ना हो। वो इंसान इंसान कैसे होगा जिस दिल में अली ना हो। आपकी सबातों में बरकतें अता फरमाए। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने मौला सज्जाद के फजाइल सुने। जुमला सुनो, इमाम ने कहा वो अली जो साकी कौसर है, जो जन्नत में जाम पिलाएगा, साकी कौसर है, कौसर के जाम पिलाएगा, वो मेरा दादा अली है। और उसके बाद कहने लगे वो सैयदा जो खातून जिना है, जो खातून जन्नत है, वो मेरी दादी है। और उसके बाद कहने लगे वो हमजा सैयदुल शुहदा जो जन्नत में मसनद लगाए बैठे हैं, वो हमारे चचा है, वो हम ही में से है। और वो जाफर तैयार जिनको अल्लाह ने 2 पर अता किए हैं, जिससे वो जन्नत में परवाज कर रहे हैं, वो हम ही में से है। और उसके बाद कहने लगे हसन हुसैन जो जवानान जन्नत के सरदार है, वो हम ही में से है। इमाम ने अपनी सारी फजीलतें कल तक बोलते रहो, नाक का अदा नहीं होता। जितनी दुआ दोगे वसूल करके चला जाऊंगा। बस क्या मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। इमाम ने अपनी जमीनी कोई फजीलत नहीं बयान की, सारी जन्नत की फजीलतें बयान की। मैं कहूँगा मौला आपने सारी जन्नत की फजीलतें बयान की है, जमीन की फजीलत तो बयान की नहीं। इमाम ने कहा मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ, मैं तो अपने सारे जन्नत में दिखा रहा हूँ, इसका भी कोई है तो दिखाए।
اس کا بھی کوئی ہے تو یہ بتائے، جنت کے وارث ہم ہیں۔ بڑے امتحان دیے سید سجاد، خون کا دریا ہے۔ مجھے نہیں پتا میں کہاں تک پڑھوں گا، تم کہاں تک سنو گے۔ 40 سال خون رویا ہے سجاد۔ جب دنیا سے جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے دادا بابا حسین میں آپ پہ رونے کا حق نہیں ادا کر سکا۔ بڑا مارا ہے ظالموں نے۔ ابھی ہمارے محترم شیر پڑھ رہے تھے، سنا آپ نے کہ جو جسم حسین پہ لہو باقی رہ گیا تھا وہ شام کے بازار میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا۔ بعد کربلا مولا سجاد شام تک بولے نہیں، خاموش رہے۔ پڑھو کہاں کہاں خاموش ہوئے۔ اتنا سخی ہے، ایک جملہ سن لو، ریوا تبرکن سنا دیتا ہوں۔ اتنا سخی ہے سید سجاد، رات ڈھل رہی تھی، دروازے پہ ایک شخص گھوڑے پہ آیا۔ امام نے غلام سے کہا تھکا ہوا لگتا ہے، اسے کھانا کھلا، اسے پانی پلا، اس کو تازہ دم گھوڑا دے، اس کو رات کو رہنے کا انتظام کر۔ ڈرتے ڈرتے کھانا کھاتا رہا، پانی پیتا رہا۔ صبح نمودار ہونے سے پہلے اس نے سوچا رخصت ہوئے بغیر نکل جاؤں۔ پشت سے آواز آئی، کسی چیز کی کمی رہ گئی ہو تو سجاد حاضر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہی حق ہے۔ 4 سال کی معصومہ آئی ہوئی ہے، دیکھنے کون اس کے بھائی کا پرسہ دینے آیا ہے۔ ڈر گیا، کانپتے ہوئے بولا شاید آپ مجھے پہچانے نہیں کہ میں کون ہوں۔ آواز آئی، حسین ابن نمیر، میں کیسے بھول سکتا ہوں، تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے، میں کیسے بھول سکتا ہوں۔ آواز آئی، وہ تیرا ظرف تھا، یہ ہمارا ظرف ہے۔ عزادارو، جو اتنا سخی ہے نا، وہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ایک لفظ نہیں بولا۔ ڈاکٹر صاحب خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے کہاں بولا ہے سجاد، ایک جملہ سنو گے، پہلی دفعہ اس وقت بولا ہے جب حسین قتل ہو گئے نا اور شام غریبہ ڈھلنے لگی، چاروں طرف سے خیموں کو آگ لگا دی گئی، ساری بیویاں سجاد کے خیمے میں آ گئی۔ آواز دے کے کہتی سجاد ہمیں بتا ہم کیا کریں بیٹا، تیری امامت کا پہلا مسئلہ ہے، ہم جل کے مر جائیں یا باہر نکل آئے۔ اس وقت سجاد نے آنکھیں کھولی، یہ نہیں پوچھا اکبر کہاں ہے، یہ نہیں پوچھا قاسم کہاں ہے، یہ نہیں پوچھا حسین کہاں ہے، بس ایک بات پوچھی، پھپھی اماں آپ کے سر میں چادر نہیں ہے۔ آواز نہیں سجاد، تیری ماں دبا دے میرے سر سے چادر۔ زیارت برآمد ہونا، اتنا گریا ہو جائے دنیا کو پتا چل جائے کس کے جنازے میں آئے ہو۔ خدا کی قسم 40 سال خون رونے والا سید سجاد، اور میرا مولا غریب مولا ہے۔ سن سکو گے جملہ، تاریخ کہتی ہے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک خاموش رہا، ہر قدم پہ بہن کو تماچے پڑے، سجاد خاموش رہا، روپیوں کو پتھر برسے، سجاد خاموش رہا، دربار کوفہ آ گیا، سجاد خاموش رہا، اور منزلیں طے کرتا ہوا منزل اسکلان پہ پہنچا، سجاد خاموش رہا۔ بولا تو کب بولا، تاریخ کہتی ہے ایسے عالم میں وہ بازار آ گیا جو خون کا بازار ہے، میں پڑھ جاؤں گا تم سن جاؤ گے۔ اللہ جانے سجاد نے وہ بازار کیسے عبور کیا جسے روتا رہا ہے ساری زندگی۔ عزادار ایک ہی لفظ کہتے تھے، اشار اشار اشار۔ میرے حال نے پوچھا مولا شام میں ایسا کیا ہو گیا جو آپ بار بار شام کو یاد کرتے؟ آواز ہے میرے حال، 5 لاکھ بدماش تماشائی تھے، علی کی بیٹی بے مغلا چادر ہاتھوں میں رسیاں، علی کی بیٹی کا بدن عثمان
लाना, मैं कहूँगा तो जियारत लाना। बड़ा दुखी है सज्जाद, मौला गवाह है, जुमला सुन लेना। 5 लाख बदमाश तमाशाई थे। मैंने उलमाए दमिश्क से पूछा है कि रिवायत क्या बताती है, शहजादी किस बाजार से गुजर के गई है। आवाज आई, मुझे कहने लगे अहमद हसन, ये सवाल बड़ा अजीब है कि किस बाजार से गई है। शाम का कोई बाजार ऐसा नहीं था जहां नबी ज़ादियों को फिराया गया हो। अनादारों, मैंने कहा फिर ये बाबू साद वाले बाजार का क्या किस्सा है। कहा यहाँ भीड़ बड़ी ज्यादा थी, जब भीड़ बढ़ी तो यजीद ने कुछ नाचने वाली औरतों को बुलाया और बुला के कहा यार नाच दिखाओ। अनादारों, मुझे माफ करना सैयद हूँ। बख्तर कहता है जब शाम की नाचने वाली औरतें उस बाजार के करीब आई, कहने लगी यजीद हम यहाँ नाच नहीं सकते, बाजार का माहौल अजीब है। अल्लाह जाने जहाँ नाचने वालियाँ शर्मा जाए वहाँ ज़ैना बैठ के चलती रहे और रो रो के कहती रहे, सज्जाद हमारा कोई नहीं रहा। सज्जाद हमारा कोई नहीं रहा, बहतर हमारा कोई नहीं रहा। फिलहाल जब शाम का बाजार हमने अबूर किया, आका कज़मैनी, सुनो जुमला, आका कज़मैनी ने रिवायत लिखी है, शाम का बाजार अजीब माहौल बता रहा था। यमन का एक ताजिर शाम के बाजार में आया, उस वक्त जब काफिला गुजर गया था, वो कहने लगा काफिले वालों से रोक के कहता है, जुमला सुनना, काफिला जब गुजर गया तो यमन का ताजिर वहां के एक रईस से पूछता है यहाँ क्यों जमा हो, मुझे लगता है तुम्हारा कोई त्योहार है। उसने कहा नहीं, बागी का काफिला आया हुआ है, बागी की बहनें आई हुई है। उसने कहा अच्छा बागी की बहनें आई हुई है तो ये दीवारों पर लहू कैसा है, मार जाता जुमला न पड़ता। वो रो के शामी कहता है अभी अभी यहाँ से बागी की बहनों को गुजारा गया है, किसी ने छंदो पत्थर मारे, किसी ने आग बरसाई। और जब सैयद सज्जाद पत्थरों की बारिश रुकने के बाद उस मंजिल पे आए, फूफी को देखा, आवाज आई फूफी अम्मा, ये दादा अली का बदला। आगे उम्मत से करी रोज पड़े हो, ये ना कहना ज्यादा रुला रहा हूं। 40 साल खून रोने वाले का बात है। मैं इतना मसाइल पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन आज बनता है, हक बनता है। सज्जाद की गुर्बत पे रोने वालों, 40 साल खून में रोया है। एक जुमला सुनो, मख्तल कहता है सज्जाद खामोश रहा, नहीं बोला। कदम कदम पे सकीना ने आके कहा भैया तेरे पैरों में दर्द तो नहीं है, भैया तेरे पैरों से कांटे निकाल दो। सज्जाद नहीं बोला। अल्लाह सकीना आके कहती भैया मुझे शिवर तमाचे मारता है। एक जुमला सुनोगे, जुमला याद आ गया है, मंजिल ऐसी आ गई है तो जुमला सुन लो, मतलब रोने के लिए यही जुमला काफी हो जाएगा। मैंने इन जुमलों पे मजलिस खत्म होती हुई देखी है। जुमला सुनना, ये जुमला कयामत से कम नहीं है। सकीना ने आके सज्जाद से कहा भैया सज्जाद शिवर तमाचे मारता है। आवाज आई सज्जाद की, सकीना में कैद हूँ, मेरे हाथों में हथकड़ियां है, पैरों में बेड़ियां है, और खुदा किसी भाई पे ये मुसीबत का वक्त न लाए। कहा भैया मैं ये नहीं कहती कि शिवर मुझे तमाचा ना मारे। फिर सकीना क्या कहती है, क्या भैया मैं ये कहती हूँ मुझे ताने ना दे। का फिर ताना क्या देता है, का तमाचा मार के कहता है बुला अब्बास को, बुला बाजी को, बुला अब्बास को। जब तमाचा मार के ताना देता है, मेरे चचा का सर घोड़े की गर्दन में कभी सुनी वहां से। शहादत का जुमला पढ़ना चाहता, एक जुमला सुन लो। बाजार आ गए, दरबार आ गया। 15 मैं पढ़ जाऊंगा, तुम सुन जाओगे। घर जाके सोचना, 15 आज़ान अली की नफीस बेटी ने एक पैर उठाया एक रखा, एक पैर उठाया एक रखा। रो के सकीना कहती थी भैया सज्जाद कब दरबार में दाखिला होगा। अचानक दरबार में पेशी का वक्त आया। अजीब मंदिर था दरबार का, शीशे
शीशे लगाए गए थे, कुर्सियां बिछाई गई थी, शराबी शराब के जाम लिए हुए शराब पी रहे थे। अली की बेटियों को उस बार मिलाया गया। अदाकारों अब बोला सज्जाद तरफ गया, सज्जाद करबला से कूफा, कूफा से शाम, सज्जाद नहीं बोला। तारीख कहती है मिस्र खां को बुलाया गया जो सबके नाम पे बाता था। यजीद ने बताया कौन कौन खड़ा है। एक रसन, 18 गले, सबसे आगे फिजा, फिजा के पीछे भी मिसाइलों के पीछे में घुसो, सबसे आखिर में हुसैन की 4 साल की सगीरा जिसके गले में रस्सी थी, रो रो के कहती थी आ बाबा देख अब तक इतनी मुसीबत। आ गया मस्जिद तक। एक जुमला सुन लो, रोजो बड़े हुयार गरीब की गुर्बत पे आवाजें न बंद होने पाए, मगर तुम्हारी आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमाए। अदाकारों एक जुमला सुन लो, मक्तल कहता है मिस्र खान ने बताना शुरू किया कौन कौन कैदी खड़ा है। आवाज आई उस वक्त बोला जब नजिस दरबार में अली की बेटी का नाम पुकारा गया। सज्जाद ने कहा नादा रसूल अल्लाह गवाह रहला, आपका दीन बच गया, वो मेरी माँ का बुर्का। सारी जिंदगी सज्जाद ज़ैनब के बुर्के को रोता रहा, 20 को लहर मिला, 5 दिन तड़पता रहा। अदाकारों मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, जब वक्त आखिर आया, हो गई मजलिस, आखिरी जुमला सुनो, ताबूत की ज़ियारत करना। मक्तल कहता जब वक्त आखिर आया, मेरे इमाम की एक छोटी बेटी है जिसका नाम फातिमा है, वो आके बाप के सीने पे गिर गई। मौला पाकर ने गले से लगाया, मैं हाथ जोड़ के कहा, मौला तेरी अपनी किस्मत है। आखिरी जुमला ताबूत आ जाएगा। एक जुमला सुन लो, मक्तल कहता है बाकिर ने कफन पहनाने शुरू किए, 7 कफन बदले बाप के, लहू रोना नहीं बंद हुआ। आवाज आई बाबा कब तक लहू रोएगा, आवाज आई सज्जाद को कब नहीं भूलता। बाकिर तू तो गवाह है उस शराबी के दरबार में मेरी बहन को कलीसी में मारा गया, वो सज्जाद याद रखा। हाय सज्जाद, दो ऐलाना समाप्त फरमा ले। एक तो इंशाअल्लाह अभी मातमदारी होगी, जब मातमदारी शुरू होगी तो जो मातमी दस्ते हैं जब इमाम बारगाह से निकल जाएंगे तो ख्वातीन यहाँ पे आके ताबूत की ज़ियारत करेंगी और साथ ही हाथ में ख्वातीन के लिए लंगर जारी होगा, वो लंगर तनावल करके घरों को जा सकती हैं। मर्द हज़रात के लिए जुलूस के इख्तिताम में इंशाअल्लाह लंगर दिया जाएगा। आपसे तमाश है कि लंगर में शिरकत फरमा कर फिर जाइएगा। दूसरा, जैसा कि मैंने 2 दिन मरतबा ऐलान किया है, इंशाअल्लाह ताला 7 सितंबर से 17 सितंबर, 10 से 20 सफर अशरे की मजालिस यहाँ पे कदीमी अशरा पाई इंशाअल्लाह ताला इंसाफ भी बर्पा होगा। और किबला मौलाना सैयद अहमद हसन जैदी जिन्होंने आज खिताब किया है, ये अशरा पढ़ेंगे और इनके साथ पहली 5 मजालिस ज़ाकिर अहले बैत तौकीर हसन काज़मी आप सरगोदा और आखिरी 5 मजालिस इंशाअल्लाह आला फिदा हुसैन गुजरात खिताब करेंगे। आपसे अपील है कि इस प्रोग्राम को ज़हन में रखें और भरपूर शिरकत करें। या सज्जाद, 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 हाय सज्जाद।
آئے سجاد آئے سجاد یا سجاد یا سجاد یا سجاد